السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اگر بندہ زنا کر لیتا ہے، خود کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، یا غلطی سے اس کو شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ کر دیتا ہے جو کام، جو فعل سارا انجام دے دیتا ہے، اب اس کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر کون سا کفارہ لاگو ہوتا ہے؟ اب اس کو کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا کہ اس کی زنا کی سزا معاف ہو جائے؟ تو اس کے بارے میں ہم احادیث سنتے ہیں۔ وہ بہت ہی پیارا آنسر ہے، بہت پیاری احادیث ہے اور روایت سے ثابت ہے، اور آئے ہم اس پورے آنسر کو ایک دفعہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیعت کرو مجھ سے اس اقرار پر کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں کریں گے، اور زنا اور چوری اور ناحق خون جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار کیا نہیں کریں گے۔ پھر جو کوئی اپنے اقرار کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پر ہوگا، اور جو کوئی کام ان میں سے کر بیٹھے گا پھر اس کو دنیا میں اس کی سزا ملے گی، یعنی حد لگے گی، تو وہی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے کام کو چھپا لے تو عاقبت میں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے اس کو معاف کر دے چاہے عذاب دے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا اور بہت ہی پیارا آنسر دیا بھائی نے اور روایت سے، کہ اگر بندہ زنا کر لیتا ہے، یہ ہے تو ایک کبیرہ گناہ، گناہوں میں سے تو بہت بڑا گناہ ہے زنا۔ تو جو بھی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے بندے کو، جانے کہ وہ اس کے ساتھ سرزد ہونا ہے، اس کی ادائیگی اس نے کرنی ہے۔ ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ آج اس نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا، کسی لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے، تو ادائیگی کا مطلب ہے کہ کل کو اس کا کفارہ اس کی اولاد میں سے ادا ہوگا، اس کی اولاد میں سے اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کو تو خود سمجھ نہیں آئے گی اس نے کیا کام کیا ہے، لیکن بعد میں سمجھ آئے گی جب اس کی اولاد میں بھی یہ والا زنا والا کام ہوگا، تو اس طریقے سے اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ اور اس کے لیے یہی ہے کہ وہ ندامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، خشوع کے ساتھ معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ بہترین معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندے کو اپنے گناہوں کی ہر وقت معافی مانگتی رہنا چاہیے۔